ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی جہالت پر، اور ہم نے وہ دور دیکھا جو اسلام سے پہلے کا دور تھا، جہاں وہ تمام ہمیں خرابیاں نظر آئیں جن کو ہم عین جہالت کہیں گے۔ آج کے دور میں بھی ہمیں وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ آخر اس کا کہیں تو ازالہ ہوگا، اور جہالت کو اپنی زندگی سے نکالنے کا کوئی تو مقصد ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا انسان کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری انسان کی ہدایت کے لیے۔ جو رسول بھیجے انہوں نے کتابوں کے مطابق عمل کر کے اس کو عملی جامہ پہنایا اور انسانوں کے آگے پیش کیا اور مشعل راہ بنے۔ لیکن اس کے برعکس جس شخص کے پاس علم آ جائے اور پھر بھی اگر وہ جہالت پر رہے تو ہم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ الفاتحہ میں ہمیں کس چیز کی ہم سے بات کرتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ میں بات ہوئی کہ یا اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، کون سا جو سیدھا ہے، اور راستہ کن لوگوں کا؟ انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اللہ نے اپنا انعام کن لوگوں پر کیا؟ وہ شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں اور صدیقین بھی ہیں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں، سورہ نساء میں ان کی بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اچھے رفیق کہا، اور یہ وہ ہیں جن کے اوپر اللہ کے انعام ہوئے۔ ہم سورہ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کا راستہ دکھا۔ لیکن ہم دو چیزوں سے اللہ سے پناہ بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں غیر المغضوبی ولا الضالین، ان دونوں کا ہمیں راستہ نہ دکھانا۔ اب ہم اس کو لے کر آئیں گے علمی اعتبار سے سمجھنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو انعمتا کی کیٹیگری میں آئے، یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس جب علم آیا، جہالت کے پردے ان سے چھٹ گئے، روشنی انہوں نے اپنا لی، روشنی کی مشعل لے کر جب چلے تو جہالت جب چھٹ گئی تو عملاً انہوں نے وہ تمام کام کر کے دکھا دیے جس کی بنا پر ان کو انعام مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کا راستہ پسند کیا، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے بھی وہی راستہ سب سے بہترین ہے۔ دوسری چیز غیر المغضوبی ولا الضالین، غیر المغضوبی میں ہم یوں سمجھ لیں کہ وہ لوگ آگے جنہوں نے علم تو اٹھایا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کرا۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں گی ناظرین، آپ ایک گدھے کو ذرا امیجن کیجئے اور گدھے پہ لاد دیں آپ کتابیں، کیا گدھے کو ان کتابوں سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ہاں وہ بوجھ تو اٹھا رہا ہے، یعنی کہ علم کا بوجھ تو اٹھا رہا ہے، لیکن کیا وہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ نہیں۔ تو یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور ولدالین کون ہوئے؟ یہ وہ لوگ ہوئے، یہ اس کیٹیگری میں آگے جنہوں نے علم کا رجحان ہی نہیں کرا، انہوں نے علم کی طلب ہی نہیں کی، خواہش ہی نہیں کی۔ تو ظاہر ہے جب علم کی خواہش ہی نہیں ہوگی، وہ راستہ ہی نہیں جانیں گے، تو عمل میں روشنی کیا آئے گی؟ تو وہ تو پھر جہالت ہی جہالت ہوئی نا۔ تو لہٰذا ہمیں ان تین چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ علم دے جو روشنی۔ آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کے حوالے سے جو دعائیں ہیں اس میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ یا اللہ ہمیں علماً نافعاً، یا اللہ ہمیں ایسا علم دینا جو نافع ہو، نفع بخش ہو، وعملاً متقبلاً ورزقاً طیبا، یا اللہ جو ایسا ہمیں رزق بھی طیب دینا اور ہمیں عمل بھی وہ کروانا جو تو ہم سے قبول کر لے۔ اس لیے کیا بات سمجھ آتی ہے ناظرین کہ جہالت کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے کہ انسان علم کی روشنی کو اٹھا لے اور علم سے اپنے آپ کو مالا مال کرے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کا کل اس کے آج سے بہتر نہ ہوا وہ تو برباد ہو گیا۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے پوچھے ہم اپنے دن کا وقت علم مزید حاصل کرنے میں کتنا لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کی زبان میں جاہل کس کو کہا جاتا ہے نا؟ ہم اس کو کہتے ہیں جو اسکول نہیں گیا، ہم اس کو کہتے ہیں جو یونیورسٹی کا نہ پڑھا لکھا ہو، نہ اسکول گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کسی اسکول کالج تو نہیں گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعے وحی جو آپ کو علم دیا وہ آج اور قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ آپ کا اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اٹھا لیا گویا وہ جہالت سے باہر آ گیا، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو نہ سمجھا، دین
ہدایت کا راستہ نہ سمجھا گویا وہ جاہل ہے، کیونکہ دین کی زبان میں جاہل کس کو کہیں گے؟ ہم اس شخص کو کہیں گے جس نے اللہ کو نہ پہچانا، جو ساری زندگی لگا گیا لیکن اس نے اتنا وقت نہ نکالا کہ وہ یہ تو جان لیتا اس کی زندگی کا مقصد تھا کیا، اور اللہ کون ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے۔ دوسری چیز ہمیں جس کو سمجھنا ہے وہ یہ، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی ہے، قل ربی زدنی علما، یا اللہ مجھے علم عطا کر۔ یہ علم دیکھا جائے تو اس کا مقصد ہے کیا؟ قیامت کے دن ہم سب نے اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، دو ہی راستے ہم سب کو دکھائے جائیں گے، کچھ لوگ جنت کی طرف چل کے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم کی طرف چل کے جائیں گے۔ کیا اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نجات ہوگی تو صرف علم کی بنا پہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ میں چھوٹا سا بریک لوں گی، انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں یہیں سے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم۔